اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے الحمدللہ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر جتنی کائنات ہیں وہ سب کچھ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن روزانہ کوشش کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک چیز، کوئی ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سبحان اللہ کو، اسبح سبحانہ، I declare that اللہ تعالیٰ is perfect۔ when we say الحمدللہ، اس میں انسان کی ضرورت نہیں ہے، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کی ہے، چاہے دنیا میں کوئی انسان موجود ہے یا نہیں، چاہے دنیا میں کوئی مخلوق موجود ہے یا نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو بھی تعریف اور شکر ساری کی ساری اسی کی ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، وہاں انسان ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات تو پرفیکٹ ہے، اس نے تو کوئی کام عیب والا نہیں کیا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے اس کی ذات میں، اس کے فیصلوں میں، بٹ ڈو وی ایکسپٹ اٹ اور ناٹ؟ اور جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں مان گئی ہوں، میں جانتی ہوں اور پورے دل سے سر تسلیم خم کر لیا ہے کہ آپ کے کسی فیصلے میں کوئی نقص، کوئی غلطی نہیں ہے۔ چاہے وہ میری پیدائش کا فیصلہ ہے، سب سے پہلے سب سے بڑے فیصلے کے اوپر سرنڈر کرنا، وی ایگزسٹ بیکاز یو ڈیسائیڈڈ۔ اور اگر آپ کا فیصلہ ہی اللہ، تو اس سے بہترین کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں پیدا ہو جائے نا، کوئی تکا نہیں ہے، یا آپ جس بھی کنٹری میں۔ ابھی ہم اوشن لائف کی بات کر رہے تھے کل، جتنا زیادہ گہرے سمندر میں جاتے جائیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کے جو کریچرز ہیں، وہاں کی جو مچھلیاں اور جانور ہیں، دے لک ویری ڈفرنٹ، سو ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں، آلموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہیں، آپ کو ان کی آنکھیں، ان کے باڈی کے اندر کیا ہے وہ سب کچھ دکھ رہا ہے۔ اس انوائرمنٹ کو وہ پرفیکٹلی فٹ کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس انوائرمنٹ میں بنایا۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہم وہاں سے؟ رب کی شان یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ دیکھ کے انسان بھیجتا ہوتا ہے، انوائرمنٹ دیکھ کے مخلوق پیدا کرتا ہوتا ہے کہ کون کون سا انوائرمنٹ جھیل لے گا، کون سا انسان کس انوائرمنٹ کو جا کے بہتر بنا سکتا ہے، کس کی کہاں ضرورت ہے، بالحق مقصد کے ساتھ پیدا کیے ہیں اس نے زمین و آسمان۔ پھر جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہمیں ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ انڈر لائن ہمیں یہ ریمائنڈر ہے کہ میں نہیں ہوں ہر عیب سے پاک، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میرے ارد گرد موجود تمام انسان بے عیب، کوئی بے عیب نہیں ہے یا اللہ، یہاں آپ کے سوا کوئی سبحان نہیں ہے یا اللہ، یہاں سب غلطیاں کرتے ہیں۔ جب یہ بات مان جاتے ہیں کہ سبحان صرف واحد ذات ہے، رب کی ذات، تو پھر کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں پرفیکشن اپنے آپ سے یا اپنے ارد گرد کے انسانوں سے؟ میں تو گناہ گار ہوں، اپنے آپ کو یہ کہہ کے بہت نیچے گرایا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ کیوں گناہ گار ہیں یہ کہہ کے انہیں ریجیکٹ کیا ہوا ہے، خود سے بھی خود کو الگ کیا، ارد گرد کے انسانوں سے بھی خود کو الگ کیا۔ اب کہاں جائے پناہ ملے گی؟ اب کون کس کے زخموں پہ مرہم رکھے گا؟ اب تو ساری زندگی خود کے تھاٹس ہی خود کو مارتے رہیں گے۔ چھوٹی سی غلطی ہو گئی آپ سے، یا بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو گئی، کیا رب معاف نہیں کرتا؟ لا الہ الا انت، اصول تو یہ ہے، قاعدہ تو یہ ہے جو ہمیں یونس علیہ السلام نے سکھایا، غلطی ہو جائے تو بھاگ کے جانا ہوتا ہے رب کے پاس، اور اس کے پاس پناہ ڈھونڈ لینی ہوتی ہے، یا اللہ آپ کے سوا میرا ہے کون اور کدھر جاؤں؟ لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے جہاں مجھے امان مل سکے یا اللہ، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے آپ جیسی محبت کرتا ہو، لا الہ، کسی اور کے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے یا اللہ، سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد سب سے پہلی بات سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، اللہم یا اللہ، یوزلی وی سے اللہم صلی علی، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، قاعدہ بھی زبان کا یہی ہے، آپ پہلے مخاطب کرتے ہیں کسی کو بھی، اس کے بعد بات کرتے ہیں، بٹ وی آر سو ڈیسپریٹ ٹو ٹیل ہم سبحانک کہ ہم اللہم مخاطب بعد میں کر رہے ہیں۔ کیا ریمائنڈر ہے وہ کہ اپنے آپ کو جو ظہر سے اثر تک توڑ کے رکھ دیا نا، وہ جو ایک غلطی پہ آپ خود کو معافی نہیں کر پا رہے، یا آپ کے ارد گرد موجود انسانوں سے یہ توقع ہے، ہمیں پتہ ہے لٹرلی ابھی ایک سیکنڈ میں ہمارے پاس سب کا ڈیٹا آ جائے گا کہ کون کون سے انسان میں کون کون سی برائیاں ہیں، ہمارے گھر کا کون کون سا فرد کہاں پہ کمزور ہے، ایک عیب ہے یا تین عیب ہیں، وہ سب ہمیں بالکل کلیئرلی ایک ملی سیکنڈ میں وہ سارا ڈیٹا باہر آ جاتا ہے۔ اب سے کتنا پیارا ہو جائے کہ ہم کسی انسان کا عیب دیکھیں تو رب کی تعریف کریں کہ اللہ آپ کی ذات عیب سے پاک ہے، آپ غلطیاں نہیں کیا کرتے، آپ کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ انسان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں یا اللہ۔
آپ کی بات آخری بات ہے، آپ کا حکم آخری حکم ہے، بہترین حکم ہے۔ انسانوں سے فیصلے کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، مرہم ہے ہر اس زخم پہ جو دنیا نے ہمیں لگا دیا یہ کہہ کے کہ تم پرفیکٹ نہیں ہو۔ اس سے زیادہ بڑا اعزاز کیا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرا رب پرفیکٹ ہے۔ انسان تو پرفیکٹ ہوا ہی نہیں کرتے، انسان تو بے عیب ہوا ہی نہیں کرتے۔ یہاں سبھی گناہ گار ہیں، سب، چاہے آپ جتنے بڑے اسکالر کو جانتے ہیں، جتنے جس انسان کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہے، کوئی نیک پارسا نہیں ہے یہاں۔ ایک اسکالر ہیں، ایک رائٹر ہیں جو کہا کرتی ہیں کہ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے یہاں۔ نیک لوگ وہ نہیں ہوتے جو دودھ کے دھلے ہوتے ہیں، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں روز خود کو پانی سے دھونا ہوتا ہے، کیونکہ روز غلطیاں ہوتی ہیں، روز عیب لگتے ہیں۔ The question is a simple one، وہ جس کا رب بڑا غفور ہے، کیا اس کا بندہ بھی معاف کرنا جانتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ اب ہم میں سے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ اس طرح تو لوگ بڑے متکبر ہو جائیں گے، اس طرح تو کوئی ہر کوئی اپنے آپ کو مارجن دے کے غلطی کا پھر جو کچھ مرضی کرتا کرے گا۔ جس کو رب کا تقویٰ ہوتا ہے نا، جو رب سے جڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جا سکتا غلط راستے، وہ نہیں ہو سکتا متکبر۔ جسے یاد رہتا ہے رب العالمین ہے، وہ صرف میرا رب نہیں ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ ہم جس ایکسٹریم پہ ہے نا، دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم کہتی ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اب کوئی چانس ہی نہیں ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے خود کو مار کے رکھا ہوا ہے۔ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے جسے پرواہ ہی نہیں ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بیلنس میں آنے کی، اور فی الحال بات ہو رہی ہے اس ایکسٹریم والے لوگوں سے جو خود کو مارجن نہیں دیتے غلطی کرنے کا، جو دوسرے انسانوں کو مارجن نہیں دیتے غلطی کرنے کا۔ جب غلطی کر لیں تو اپنا آپ انسان ہونا بے بس ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جاتا ہے۔ اس وقت رب کا سبحان ہونا یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ، آپ کی ذات ہی پاک ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر غلطی سے۔ میں تو صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے غلطیاں کرتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہم ذرا، ہم کیوں انسانوں سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں زندگی میں کوئی ایسا انسان چاہیے جو بے لوث محبت کرتا ہو، جو کبھی کوئی غلطی نہ کرے، جو ہمارے لیے ہر وقت موجود رہتا ہو؟ تھوڑا غور کریں تو نظر آتا ہے رب کو انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی سفر ہوتا ہے، انسانوں سے ہو کے رب تک پہنچا جاتا ہے۔ جب نظر آتے ہیں نا فلاز، جب نظر آتے ہیں کہ دس از ناٹ وٹ آئی ایم لوکنگ فار، آپ انسان ہیں، اپنی جگہ بہترین ہے، آپ کا یہی ہونا بنتا ہے، بٹ آئی ایم لوکنگ فار سم تھنگ ایلس۔ میری روح کسی کو جانتی ہے، میری روح الٹیمیٹ پرفیکشن کو، الٹیمیٹ بیوٹی کو جانتی ہے، وہ اسی کو تلاش کر رہی ہے، وہ چاہے مسلمان کی روح ہے یا غیر مسلم کی، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ڈھونڈ رہی ہے یا بغیر نام کے اس کو انٹیریئر ڈیزائننگ میں اور اپنے بزنس میں اور کام میں اور بہترین سے بہتر کی طرف کیوں جا رہا ہے ہر انسان؟ سم ہاؤ اسے لگ رہا ہے کہ میرے اندر کا جو گیپ ہے، میرے اندر جو خلا ہے، وہ بھر جائے گا اس نیکسٹ اچیومنٹ سے جو میں سوچ رہا ہوں کہ مل جائے گی۔ آپ اچیو کر کے دیکھ لیں، ان لوگوں سے جا کے پوچھ لیں جنہوں نے سب کر لیا۔ میجورٹی ٹائم تو ہم اس 90% لوگ تو وہ اچیو ہی نہیں کر پاتے نا، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ شاید پہنچ جاتے تو سب ٹھیک ہو جاتا، کچھ ٹھیک نہ ہوتا۔ وہ جنہوں نے اچیو کر لیا ان سے جا کے پوچھیں، کرکٹرز سے، ایکٹرز سے، دے آر ریسیونگ ایوارڈز اینڈ دے آر سیئنگ وہ کہاں ہے وہ جس کے بارے میں مجھے خواب دکھائے تھے کہ سب پرفیکٹ ہو جائے گا؟ یہ تو کچھ بھی اندر بھرا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں رب ہی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن انسان اگر رب سے کم ثابت ہو جائیں تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے، ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہوتا۔ اپنا آپ اگر پرفیکٹ سے کم ثابت ہو جائے تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے، رب دیکھ لینا ہوتا ہے، یا اللہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، I surrender to every decision you have taken about my life۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، ہم نے کیونکہ باہر کی دنیا میں دین ایسی سکھایا تانے دے دے کے، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا قبر میں تم سے کرکٹ کا سوال ہوگا؟ اللہ کا واسطہ، کیا یہ بول کے وہ انسان بڑا کانشیس ہو جائے گا قبر کے بارے میں؟ یا اگلی بار کسی داڑھی والے، کسی دوپٹے والے، کسی نماز والے سے ڈرے گا؟ یہ تانا دینا کہاں سے سیکھ لیا ہم نے؟ وہی طریقہ جو ہم باہر اپلائی کرتے ہیں وہی اپنے اندر اپلائی کرتے ہیں دین سکھانے کا۔ باتیں سنا سنا کے، تانے مار مار کے، ایسے لگتا ہے پہلے توڑنا ضروری ہے جوڑنے کے لیے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ کیسے دنیا میں کوئی کارآمد انسان بن سکتے ہیں؟ اپنے غموں سے خود باہر نکلنا ہے، اپنے گلٹ سے خود باہر نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور میرا بنیادی رشتہ گلٹ کا نہیں ہو سکتا،
7-8 سال کے بچوں کے دماغ میں دلوں میں ہم نے ڈالا ہوا ہے. آپ ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خط لکھیں, all of them just write one sentence, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں, اور آپ حیران ہوتے ہیں نا, آپ لٹرلی ان سے, بیٹا آپ نے 9 سال کی عمر میں کون سے گناہ کر لیے؟ گناہ کوئی نہیں کیے, کسی نے سکھا دیا تھا کہ تو بڑے گناہ گار ہو, رب کے قابل نہیں ہو. کیا خوبصورت ہو کہ وہاں لکھا ہو کہ اللہ آپ کی بڑی یاد آتی ہے, اللہ آپ سے ملنا ہے, اللہ ملاقات کب ہو رہی ہے, اللہ دنیا بڑا تنگ کر رہی ہے, آج مجھے کسی نے ٹافی نہیں دی, آج اسکول میں ٹیچر سے ڈانٹ پڑ گئی. یہ سب کیوں نہیں لکھا ہم نے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا وہ دوست نہیں ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ اللہ ولی الذین آمنوا, ایسا دوست ہے کہ درود بھیج بھیج کے آپ کو غم سے نکال لے گا, برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا دوست ہے. کس نے, اللہ تعالیٰ کا اور میرا بنیادی رشتہ گلٹ کا نہیں, اور گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے, بنیادی رشتہ محبت کا ہے. یہ کہانی میری اور رب کی کہانی ہے, آپ کی اور آپ کے رب کی کہانی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کا سبحان ہونا جان جائیں, پہچان جائیں, اس کے ہر فیصلے پہ سرنڈر کر جائیں. سب سے بڑا فیصلہ زندگی دینے کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہوں گے اس دنیا میں, 2024 آپ کے بغیر نہیں گزرے گا. تو ہم تسلیم خم کر لیں, اللہ آئے سرنڈر, آپ کا فیصلہ بہترین ہے. پھر اپنے آپ سے روز یہ نہ پوچھیں کہ وائی ایم آئی الائیو, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں. جو رب کو جان جاتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ساری باتوں پہ ادا کرتے ہیں. جب شکر کی لسٹ بناتے ہیں تو اس میں کھانا, کپڑے, بہن بھائی, فیملی سب ڈال دیتے ہیں. بس ایک بات پہ راضی نہیں ہوئے ہم ابھی تک رب سے, زندگی دینے پہ. وائی ایم آئی الائیو, اللہ میں ہوں ہی کیوں؟ سبحان اللہ, وہ پرفیکٹ ہے, اس کے سارے فیصلے پرفیکٹ ہیں. اور بھی بڑی ساری توجیحات دی جا سکتی ہیں کہ آپ سے پوچھ کے اس نے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے, آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ ہیں. فرض کریں آپ وہ نہیں بھی مانتے, رب جان جائیں گے الحمدللہ کے ذریعے, اس کی قدرت دیکھ لیں گے زمین و آسمان میں, تو پھر سرنڈر کر جائیں گے. وہ جو ایسا پیارا رب ہے کہ کہتا ہے زمین و آسمان میں جو ہے تمہارے لیے بنایا. پھر مچھلیاں دیکھیں تو اپنا آپ زیادہ اہم محسوس ہو, درخت دیکھیں تو اپنا آپ زیادہ اہم اور رسپانسبل محسوس ہو. ہمیں انسانوں سے کام بھی لینے اور انہیں یہ احساس بھی دلانا کہ تم ناکارہ ہو, یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے جائیں گی؟ All we need to do is make people feel loved and important. اور وہ تانے مار کے, وہ گلٹ شیم کر کے نہیں ہو سکتا, نہ اپنے ساتھ نہ باہر کی دنیا کے ساتھ. جہاں کسی انسان کا عیب نظر آئے, رب کا سبحان ہونا نظر آئے, جہاں اپنی غلطیاں نظر آئیں, منہ سے استغفار کے بعد سبحان اللہ پہلے نکلے, یونس علیہ السلام کی طرح, لا الہ الا انت, کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ, آپ کے پاس چھپنے آ گئے. سبحانک, آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہم ہی ظالموں میں سے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہو جاتی ہے, ایک بار پھر ہو گئی ہے. We will not imagine, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام committed a crime, کرائم نہیں ہے, غلطی ہو گئی ہے ان سے. وہ صرف ایک لڑائی چھڑوا رہے ہیں اور ایک مکہ لگا ایک انسان کو, اس مکے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سو بیسکلی a murder, قتل ہو گیا کسی کا. وہ وہی کھڑے کھڑے کہتے ہیں اللہ شیطان نے مجھے بہکا دیا, اینڈ دین ہی سیز, اپنی رسپانسبلٹی ساتھ ہی قبول کرتے ہیں, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گئے, معاف کر دیں. اور نیکسٹ آیا سے فغفرنا, پھر ہم نے انہیں معاف فرما دیا. اتنا سا ہے, سچے دل سے, صدقے دل سے, آپ جس وقت سے شرمندہ ہوتے ہیں معافی ہو جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام, ہی میکس اے مسٹیک, غلطی ہو جاتی ہے ان سے. آپ ہمیشہ بچپن میں سوچا کرتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایسی بادشاہت کیوں ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہواؤں پہ بادشاہت, پرندوں پہ بادشاہت, جنوں پہ بادشاہت, باقی کسی کو نہیں ملی. وہ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے انہوں نے مانگ لی تھی. تب جب غلطی کر چکے ہیں, رب سے گمان کتنا اونچا, کتنا اعلیٰ ہے, تب ہمیں وہ آیت سمجھ آتی ہے, وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے جیسا آپ کا گمان ہے. ان سے غلطی ہو گئی ہے, معافی مانگ رہے ہیں, اور معافی کے ساتھ اسی جملے میں کہہ رہے ہیں یا اللہ اب مجھے ایسی بادشاہت دیں جیسی پہلے کبھی کسی کو نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ نے دے دی ایسی بادشاہت جیسی پہلے کبھی کسی کو نہیں دی. ظاہر ہے انہیں دنیا میں عیش کرنے کے لیے بادشاہت نہیں, وہ کام اتنا بڑا کرنا چاہتے تھے اپنا آپ کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اپنی غلطی کمپنسیٹ کرنے کے لیے, لیکن مانگی ہے تو ملی ہے نا. ہم اپنے آپ کے بارے میں اتنا اونچا سوچتے ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا رب سے کچھ مانگ سکیں, اس سے مانگ سکیں کہ ہماری وجہ سے انسان نسلیں بچا لیں انسانوں کی.
ہماری وجہ سے دوزخ میں جاتے ہوئے گروہ بچا لے پروردگارا، ہماری وجہ سے کسی کے زخموں پہ مرہم رکھوا دے ہم سے، دنیا بدلنی ہے یا اللہ، یا پھر ہمیں وہی توڑ دیا گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو ایک گھر نہیں بدل سکتا، دنیا کیا بدلنی ہے تم نے. داؤد علیہ السلام سے مس ججمنٹ ہو گئی ہے، امیڈیٹلی گوز انٹو رکوع. یہ جب باتیں جاننا ضروری ہے کہ پیغمبروں سے غلطیاں ہوئی ہیں، پیغمبر معصوم ہیں مطلب گناہوں سے پاک ہیں، ورنہ تو انسان ہیں ہم جیسے. قرآن کیوں کوٹ کر رہا ہے؟ یہ قرآن سے ریفرنس لے رہی ہوں ہم نے آج تک نہیں سنے تو بڑی زیادتی کی ہے کسی نے. میں جب گناہ کر لوں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو کس کو جا کے دیکھوں، کس کے ساتھ ریلیٹ کر پاؤں. I was today writing یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے یا جب سورہ عبسہ نازل ہوئی تھی، آپ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ صرف اس لمحے میں نہیں، اس کے بعد کئی مہینوں تک. انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں. یا غزوہ احد میں جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے پیغمبر کا یہ حال کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہدایت مل جائے گی. How he must have felt as a human being when you are being corrected by the Almighty. اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے عبد ہونا، اس سے زیادہ کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ رشتہ قائم ہو جائے سلیمان علیہ السلام جیسا، یونس علیہ السلام جیسا. غلطی ہو جائے تو بھاگ کے اس کے پاس جائیں. A lot of us are feeling disconnected to اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی تلاوت سننا شروع کریں، بس ایسی کچن میں کام کر رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، وہ قاری جو آپ کو پسند ہے، تھوڑی دیر کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تمہیں لگے کہ قرآن سے دل اکتانے لگا ہے، بند کر دو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا اصول ہے. اس لیے ریکویسٹ ہے سارے پیرنٹس سے، اپنے بچوں کو نماز ڈنڈے کے زور پہ سکھانا بند کر دیں، قرآن کے نام پہ تانے مارنا بند کر دیں. دے سی اللہ تھرو یو، آپ جو رب انہیں دکھا دیں گے وہی نظر آئے گا انہیں. کوئی غلط رب نہ پہنچا دینا بچوں تک کہ ساری زندگی رب کے نام سے ڈریں اور پھر معافیاں ہی مانگتے پھریں، اپنے آپ کے بارے میں غلط گمان ہی رکھیں. رب کا سبحان ہونا سمجھ آ جائے، سرنڈر کر دیں اپنی غلطی سے پہلے. یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں گنہگار ہوں، ہو گئی غلطی. وہ رب ایسا ظرف والا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حیران کر دیتا ہے آپ کو قرآن دا نمبر آف ٹائمز یہ اسٹیٹمنٹ ریپیٹ ہوئی ہے. غفور، معاف کر دیتا ہے کیونکہ محبت کرتا ہے تم سے. ہمیں پتہ ہے محبتوں میں آپ کس طرح معافی دیا کرتے ہیں. معاف کرتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بے پرواہ ہے، اس لیے نہیں کہ اسے فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں کہ he doesn't care about you، اس لیے نہیں کہ you don't matter، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے. محبت میں ملتی ہے معافی میں. اللہ کرے کہ سبحان اللہ الحمدللہ زندہ ہو جائیں ہمارے لیے اور ہماری زندگیوں میں زندگی بھر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.